بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل سے ہمارا ٹاپک یہ چل رہا تھا کہ میاں بیوی کے جو جھگڑے ہوتے ہیں ان جھگڑوں کی وجوہات میں ہم نے پہلا ٹاپک لیا تھا عورت سے متعلق، کہ عورت کی اپنی کیا کیا غلطیاں ہوتی ہے جس کی وجہ سے جھگڑے اور فساد کا باعث بنتا ہے۔ تو ہم نے کل تقریباً 4 ٹاپک پہ بات کی تھی۔ آج ہم اسی ٹاپک پہ آگے بڑھتے ہیں کہ نمبر 5 پہ ہے کہ خاوند جب گھر میں آئے اپنے آفس کے کاموں سے، اپنے ضروری کاموں سے جب گھر لوٹے تو اس وقت اپنا رونا دھونا نہ سنائے، بلکہ گھر پہ آنے کے بعد محسوس کرے خاوند کس کنڈیشن میں ہے، باہر کیسی کیفیت سے آیا ہے، باہر کسی سے جھگڑا وغیرہ تو کچھ ہوا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں معلوم کرے، پہلے اس کے ساتھ ہیلو ہائی کرے، بات چیت کرے، اس کی دل جوئی کرنے کی کوشش کرے، اگر کچھ غم وغیرہ ہے تو اس کو ہلکا کرنے کی کوشش کرے، اس کے گھر کے ماحول کے ساتھ سازگار ہونے دے، اور اگر پریشان حال آتا ہے تو بچوں کو بھی ایک طرف کر لیں، بیٹا آپ وہاں بیٹھ کے کھیلو، اور شوہر کے ساتھ الگ سے وقت نکال کے ان کے ساتھ بیٹھیں، کچھ تسلی کی باتیں کریں۔ اب ہوتا کیا ہے، جیسے خاوند گھر میں آیا، آنے کے ساتھ ہی گھر میں دال نہیں ہے، گھر میں یہ نہیں ہے، گھر میں وہ نہیں ہے، بچوں کی شکایتیں، ساس اور سسر کی شکایتیں ایک ساتھ آپ نے شروع کر دیا، تو ایک تو باہر سے خود پریشان ہو کر کے آیا ہے، اور مزید آپ نے یہاں اور زیادہ معاملہ خراب کر دیا، تو یہ تکلیف دہ چیز ہے۔ تو اگر کسی وقت آپ کا خاوند غصے میں ہے تو پھر اس کے سامنے بالکل نرم ہو جائے، معاملہ سلجھنے دے، اس کا دل دماغ گھر میں آنے دیں، پھر آہستہ سے ماحول سازگار بنانے کے بعد پھر جو بات رکھنی ہو، جو بات کرنی ہو وہ بات کرے، فوراً اس کے ساتھ گھر کے شکوے شکایتیں شروع نہ کر دے، بلکہ اس کو پورے گھر کے ماحول کے ساتھ سازگار ہونے دے، یہ طریقہ ہے۔ نمبر 5 پہ ہیں جب خاوند غصے ہوں تو بیوی نرم ہو جائے۔ دیکھو، رسی کا ایک سرا کسی نے پکڑا ہے، دوسرا سرا اگر چھوڑ دیا گیا تو رسی نہیں ٹوٹے گی، اگر اسی رسی کا دوسرا سرا بھی پکڑ لیا گیا تو دونوں طرف سے پریشر آئے گا، درمیان میں سے رسی ٹوٹ جائے گی۔ یہ حال زندگی کے اونچ نیچ کا ہے، کبھی خاوند کو غصہ آ جاتا ہے تو سامنے بیوی خاموش ہو جائے، نرم ہو جائے، جواب نہ دے، اور کبھی فراق سے ہو تو اس وقت بھی ایسا معاملہ کریں۔ تو اگر خاوند غصے میں ہے تو آپ نرم ہو جائے، خاوند اگر ناراض ہے تو اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے، محبت کے ایک بول سے خاوند راضی ہو جاتا ہے، اٹھا ہوا خاوند مسکرا پڑتا ہے، وہ ہے سخت دل لیکن نرمی بھی بہت ہے۔ تو اگر خاوند غصے میں ہے تو پھر بیوی صاحبہ نے اگر موڈ بنا دیا اور انہوں نے بھی غصہ کر لیا تو پھر یہ ٹوٹنے والی بات ہے۔ تو سمجھداری سے کام لیں، فقط یہ بات کہ میں خوبصورت ہوں، میں بہت اچھی دکھتی ہوں، تو یہ خاوند کو خوش کرنے کے لیے چھلکتے دمکتے حسن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، سمجھداری کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے کتنی ایسی عورتیں ہیں جو شکل میں نارمل سی ہوتی ہے مگر خاوند کے دل پہ راج کرتی ہے، اس لیے بزرگوں نے فرمایا وہی سہاگن جسے پیا چاہے، یعنی اصل بیوی اور اصل سہاگن تو وہی ہے جسے اس کا شوہر چاہے، چاہے دنیا بھر میں کتنی خوبصورت نظر کیوں نہ آتی ہو، لیکن اصل سہاگن تو وہی ہے جسے اس کا شوہر چاہے۔ تو اس میں بھی عقل مندی دکھانی ہوتی ہے، بہت سارے کام ہے، جب آپ چلتے رہیں گے اللہ پاک آپ کے راستے کھولتے رہیں گے۔
مزید آگے 7 نمبر ہے، 6 نمبر ہے، حسن انتظام اور سلیقہ شعاری سے کام لے۔ ہر کام کا ایک حسن اور حسن طریقہ ہو، احسن طریقہ ہو۔ عورت کو چاہیے کہ حسن انتظام کے ذریعے سے بالکل اچھے طریقے سے ایک نظام کو لے کر کے چلے گھر کے اندر، گھر کو پروکار بنا دے۔ یہ نہیں کہ گھر کو بے ترتیب رکھا ہے، کپڑے وہاں ایسے لوٹ لپیٹ کر کے وہاں کسی جگہ پہ کپڑے پھینکے ہوئے ہیں، بچوں کا کرتا پاجامہ وہاں پھینکا ہوا ہے، اسکول کا بچہ آ کے بیگ ادھر پھینکا ہوا ہے، گھر میں کچھ چپل یہاں رکھے ہوئے، کچھ جوتے وہاں رکھے ہیں، بیڈ شیٹ پلنگ کے اوپر کچھ بکھری سی پڑی ہے، کبھی آدھی لپٹی ہوئی ہے، بچے سو کر کے اٹھے، صبح میں اٹھ کے اسکول بھی چلے گئے، لیکن ابھی تک ان کا کمبل اور سونے کا بلینکٹ وغیرہ ایسے ہی پلنگ پہ رکھا ہوا ہے، تکیے بکھرے پڑے ہیں، گھر میں برتن رات بھر ہو گئے لیکن دھوئے ہوئے نہیں ہیں، برتن ایسے پڑے ہوئے ہیں، صبح 10 بجے تک گھر میں ناشتہ نہیں ہوا ہے۔ یہ سب بے انتظامی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک نظام کے ساتھ ہونا چاہیے گھر کا ماحول، کہ بچوں کو گندا رکھنا، خود بھی گندی بنے رہنا، بے ترتیب چیزیں پھیلا دینا، گھر کو گندا رکھنا، یہ بھی گھر کے برباد ہونے اور ایک برباد ہونے کا ایک بڑا حصہ ہے۔ گھر کی صفائی کے لیے کوئی قیمت تو خرچ نہیں کرنی پڑتی، تھوڑا سا وقت نکالنا ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو بھی صاف رکھیں، بچوں کو بھی صاف رکھیں، اور صفائی آدھا ایمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان۔ جب شریعت نے صفائی اور صفائی کو آدھا ایمان کہا تو ہمیں بھی صفائی سے محبت ہونی چاہیے۔ 2 4 دن ہو گئے واش روم صاف نہیں کیا ہے، بدبو سی بنی ہوئی، جیسے اسٹیشنوں پہ اور ریلوے اڈوں پہ اور ہوائی اڈوں پہ جو استنجا خانے ہوتے ہیں پرانے طرح کے، اس میں جو بدبو سی پھیلی ہوتی ہے، ویسی بدبو یہاں پھیلی ہوئی ہے۔ اس طرح کا ماحول بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھے کہ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں جو یہ کہے کہ مجھے صاف ستھرا گھر اچھا نہیں لگتا، مجھے صاف ستھرا بچہ اچھا نہیں لگتا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت ہی ایسی بنائی کہ صاف ستھرا ماحول، صاف ستھرے بچے، صاف ستھری بیوی ہمیشہ اس کے دل کو متوجہ کرتی ہے، اور صاف ستھرا رہنے کے لیے کوئی بہت قیمتی لباس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایک عام قیمت کا لباس بھی اگر عورت پہنے لیکن صاف ستھرا ہو، سلیقے سے ہو، بناوٹ اگر اس کی پرکشش ہو، تو خاوند کے دل کو اپنی طرف متوجہ کر سکتا ہے۔ اس کو حسن انتظام کہتے ہیں۔ اچھے سلیقے سے ایک طریقے سے زندگی گزارے تو یہ ہے، اور گھر کے ماحول کو پروکار بنائے اور کفایت شعاری دکھائے۔ ایک لائٹ سے کام چل جاتا ہے تو دوسری لائٹ استعمال نہ کرے، ایک پنکھے سے کام چل جاتا ہے تو دوسرا پنکھا استعمال نہ کرے، ایک بالٹی سے گرم پانی سے نہانے کا انتظام ہو سکتا ہے تو 2 بالٹیاں ضائع نہ کرے، سمجھے؟ ایک مرتبہ کھانا گرم کر کے سب کو ہو جاتا تو بار بار کھانا گرم کر کے اس کو کھلایا، اس کو کھلایا، تو یہ سب چیزیں اسی میں آ جاتی ہے۔ اگر عورت چاہے تو اس میں پیسے بھی شوہر کے بچا سکتی ہے، لائٹ بل بچا سکتی ہے، گھر کا گیس بچا سکتی ہے۔ اس نے انتظام نہیں رہے گا تو بتیاں جلتی رہے گی، بل زیادہ آئے گا، ٹوٹیوں سے پانی بہتا رہے گا، نلوں سے پانی بہتا رہے گا، پانی کا بل آئے گا، کھانا وقت پر فریج میں نہیں رکھا جائے گا، کھانا خراب ہو جائے گا، برتنوں کو صحیح ترتیب سے نہیں رکھا جائے گا، برتن ٹوٹ جائیں گے، خراب ہو جائیں گے۔ اب برتن ہے، ایلومینیم کا پتیلا ہے، کھانا اس میں رکھ کے چھوڑ دیا ہے، اس کی وجہ سے پتیلے کے اندر اثر آ جاتا ہے، یا گرم پانی کرنا ہے تو اس کے لیے اسٹیل کے برتن ہونے چاہیے، ایلومینیم کا پتیلا استعمال کیا، اندر سے پورا کالا کالا ہو جائے گا۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جو حسن انتظام میں آتی ہے، سلیقے کے اندر آتی ہے، احسن طریقے میں آتی ہے۔ اس کے خلاف اگر کرتے ہیں تو نقصان بھی ہے، اور اس سے آپ کا ذہن بھی پتہ چل جائے گا کہ میری بیوی کس طرح کی ہے۔ اس سے صاف صفائی سے، گھر کے حسن انتظام سے ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو حسن انتظام سے کام لے، اور یہ بھی بہت اچھا گر ہے ساس سسر کا، اور سب سے بڑا شوہر کے دل کے جتنے کا۔ ایک اہم بات ہے، خاوند کے ساتھ ضد بازی نہ کریں۔ دیکھو، ایک بات یاد رکھیں، جو عورت تابع ہوتی ہے، اپنی شوہر کی بات کو ماننے والے ہوتی ہے، وہ عورتیں خاوند کی مرضی کو پورا کرنے کی کوشش میں لگی رہتی ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ خاوند کے دل میں ان کے لیے محبت اتنی ہو جاتی ہے کہ پھر خاوند ان کی ہر مرضی کو پورا کرتے ہیں۔ فرما برداری، خدمت گزاری وہ اچھی صفات ہے جن کی وجہ سے عورت اپنے خاوند
کہ دل کی ملکہ بن جاتی ہے. اس میں جو رکاوٹ بنتی ہے وہ ہے انانیت. اس میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ ہے انانیت، ضد بازی. ساری دنیا سے ضد کر لو، اتنا نقصان نہیں ہوگا. اس سے زیادہ نقصان ہوگا اپنے شوہر سے ضد کرنے میں. ساری دنیا کے سامنے، باقی سارے لوگوں کے سامنے نارمل رہتی ہے، لیکن جب مسئلہ ہوتا ہے اپنے شوہر کا تو پھر وہاں ضد دکھاتی ہے. اس سے بچنا چاہیے، یہ اچھی چیز نہیں ہے. ہاں، عاجزی اللہ رب العزت کو پسند ہے. عاجز انسان کے مسائل کا حل بھی ہے. عاجزی، کوئی کام وقت پر نہ کر سکی، کوتا ہو گئی، ٹائم مس ہو گیا، وقت پر کام نہیں ہو پایا، تو اس کو چاہیے کہ سوری کر لے. لیکن اس میں ضد پہ آ جانا، جھگڑے پہ آ جانا، میرے پاس وقت نہیں تھا، کسی اور کو بلا کے کروا لو، یہ وہ، بس تمہارا کام میں ہی کرتی رہوں، اس طرح کی الٹی حجت بازی کرنا، یہ آپ کی زندگی کو ویران کر سکتی ہے. بچنا چاہیے. ایک اور اہم بات ہے، غصے میں اگر خاوند ہو تو دلیل بازی نہ کرے، لاجک نہ بتائے. جب مان لو کہ اگر غلطی شوہر ہی کی ہے، اب وہ غصے میں ہے، تو اس وقت آپ کو ٹھنڈا ہو جانا چاہیے. شیطان مردود تو یہی چاہتا ہے. اگر آپ نے لاجیکل بات شروع کر دی، آپ کا فالٹ تھا، آپ نے یہ کیا تھا، آپ نے وہ کیا تھا، وہ الف سے لے کے یا تک، اے سے لے کے زیڈ تک آپ نے سنانا شروع کر دیا، خدا کی قسم بہت بڑی بیوقوفی ہے. اس سے بڑی جاہل عورت کوئی نہیں، اس سے بڑی بیوقوف عورت کوئی نہیں. اس کے زبان سے 3 جملے نکل جائیں گے تو آپ کیا بگاڑ سکتی ہے اس کا. ایسے موقع پر ہر بھلا آدمی یہی کام کرتا ہے، سمجھدار آدمی یہی کام کرتا ہے کہ ٹوٹنے سے زیادہ اس کو جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ ایک چیز ایسی ہے جو جلتی پہ تیل کا کام کرتا ہے، بلکہ پیٹرول، آگ میں پیٹرول ڈالو، اتنا تیز ہی معاملہ بگڑ جاتا ہے. شیطان مردود تو یہی چاہتا ہے کہ وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ. یہ جو جادوگروں کے تعلق سے قرآن میں آیت ہے، یہ جو شیطان کا کام ہے نا، وہی کام کہ میاں اور بیوی کے درمیان میں جدائی کروانا، یہ کام یہ لوگ سیکھتے تھے. اس کو غصہ دلائے اور خاوند زبان سے طلاق کا لفظ نکالے، تو ذہن میں رکھے کہ بالفرض بلا وجہ خاوند ناراض بھی ہو گیا، مان لو بغیر کچھ کام کے آپ پر غصہ ہو گیا، تو غصے کی حالت میں اس کے سامنے لوجک نہیں دینی ہے، حجت بازی نہیں کرنی ہے، خاموشی اختیار کرنی ہے. اگر بولنا ہے تو نرم بولنا ہے، تو لیکن دیکھنا ہے تو محبت سے دیکھنا ہے، ایسا کہ دوسرے بندے کا غصہ ہی بالکل ختم ہو جائے. سمجھے؟ غصہ ایک ایسی، میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں یہ بات، جو آدمی 24 گھنٹہ غصہ میں رہے گا نا، وہ پاگل ہو جائے گا، اور ہو بھی نہیں سکتا. اللہ پاک نے انسان پر غصہ وہ کبھی کبھی مسلط ہونے کے لیے ایک صفت بنائی ہے. ہمیشہ کوئی آدمی غصے میں نہیں رہ سکتا، اور ہو بھی نہیں سکتا، ناممکنات میں سے کہ 24 کے 24 گھنٹے وہ غصے میں وقت گزارے، ہو ہی نہیں سکتا. وہ اس کی نس پھٹ جائے گی دماغ کی. تو وہ چند لمحوں کی کیفیت ہوتی ہے، اس میں آپ کو بس 2-4 باتیں بتا کے اس کیفیت کو اور بڑا کر دینا، یہ بہت بڑی کوتاہی ہے. اس لیے جب شوہر غصے میں ہو، اگر مان لو بغیر کام کا غصے ہو گیا، آپ کو لاجک نہیں دینی ہے، نہ کچھ بحث بازی کرنی ہے، ٹھنڈے ہو جانا ہے، خاموش ہو جانا ہے. بات کرنی ہے تو پھر نرمی سے بات کرنی ہے، زیادہ زور سے نہیں بولنا ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں خاموشی اختیار کرے تو بہتر ہے. اور پھر بعد میں اس کا تذکرہ بھی نہ کریں، آپ کچھ بھی نہیں کریں گے، بلکہ آپ اس سے جو چیزیں اس کو مرغوب ہے اس وقت، کچھ کھانے کی چیز یا کچھ پینے کی چیز، آپ اس طرح کی اس کی خدمت کریں. تھوڑا سر میں تیل لگا لے، مالش کر لے، سر دبا لے، پیر دبا لے، لیکن اس بات کا تذکرہ نہیں کرنا ہے. آپ خود دیکھیں گے کہ وہ آپ کو سامنے سے سوری کرے گا، یعنی مجھے کیا ہو گیا تھا، میں آپ کے ساتھ خواہ بات کا بتنگڑ بنا کے آپ کے ساتھ بیٹھ گیا، مجھے معاف کر دے، پلیز سوری کر دے. تو وہ سامنے سے آپ سے معافی مانگے گی. ایک خاص بات وہ ہے پرکشش لباس پہنے. لباس پہنو تو پرکشش لباس پہنو. پرکشش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیم برہنہ کپڑے پہنے، آدھا کپڑا، جسم ننگا آدھا کھلا ہوا، ایسے کپڑے نہیں، بلکہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے عورت ایسا لباس پہنے کہ اس کے جسم پر پرکشش لگے، شوہر دیکھے تو اس کو دیکھتا رہے اور اس کو کچھ دیر تک دیکھنے کا جی بھی کرے. یہ کیا گھر میں اب جب کسی فنکشن میں جانا ہو، خدا کی قسم یہ مجھے اتنا غصہ آتا ہے کہ کسی فنکشن میں جانا ہو، کسی کی شادی میں تو کہتا ہوں پرائے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ، وہ کسی دور دراز سہیلی کی بہن کی شادی ہے
یا دور دراز کسی رشتے کے بھائی رشتے میں کوئی لگتا ہے بھائی اس کی شادی ہے، وہ کئی دور دراز بابا کے دوست کے پڑدوست کے تردوست کے اس کے کسی کا پڑوسی کا نکاح ہے، یہ ایسا بن کے نکلتی ہے کہ میں کیا بتاؤں، سمجھ میں نہیں آتا۔ ارے اللہ کی بندی، اپنے گھر میں جس کے لیے اللہ پاک نے تجھے یہاں رکھا ہے اس کے لیے تو کبھی اچھے لباس پہنا کرو۔ وہ جو پرانے گھسے پیٹی لباس ہے وہ پہنیں گے یہاں گھر میں، اب جب نکلنا ہوگا تو پیٹی اوپر سے نیچے اترے گی، بکسے اوپر سے نیچے اتریں گے، اس میں سے چن چن کے لباس نکالے جائیں گے۔ شوہر دیکھ کے بولتا ہے کہ یار یہ میری بیوی کی کسی اور کی ہے، ایسا بنے گی ایسا سورے گی، یہ کیا بکواس ہے۔ خدا کی قسم اگر اس میں دوسرے کو دکھانے کی نیت ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ آنکھوں کا زنا ہے، یہ سوچ کا زنا ہے، بہت خطرناک گناہ ہے اس کے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اپنے گھر میں جب رہیں تو شوہر کے سامنے پرکشش لباس پہنے۔ یاد رکھے مرد کو کشش چاہیے، مرد کو عورت کی ہر چیز میں خوبصورتی چاہیے، وہ چیز جو آپ اس کو نہیں دیں گے تو وہ اپنی آنکھوں کو تسلی دینے کے لیے باہر تلاش کرے گا، اس کو آپ لکھ لیجئے۔ تو بے ڈھنگا سا لباس پہننا، ایسا لباس جو دیکھ کر بندہ ذرا بھی متوجہ نہ ہو، یہ بھی اچھی عادت نہیں ہے۔ اب بہت سی بیچاری پیاری بیٹیاں ہوتی ہے، بس سمجھتے ہم سادگی سادگی، تو سادگی کے نام پر ایسے کپڑے پہنتے ہیں کہ بالکل بے دھیان بن جاتی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ خاوند جب بھی بیوی کی طرف دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اسے پرکشش دیکھنا چاہتا ہے، ایسا نہیں الول جلول ہو، پانچا ایک اونچا ہو ایک نیچا ہو، آدھا آستین چڑھا ہوا ہو، سر پہ بال بکھرے سے ہو، اوڑھنی بھی الگ پہنی ہے، یہ نیچے 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 کیا کہتے ہیں ڈریس الگ پہنا ہوا ہے، پاجامہ الگ سا ہے، الول جلول، پاس میں سے گزرتی ہوئی بدبو سی آتی ہے، یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور جب بیوی اس کی پرکشش نہیں ہوتی ہے نا تو پھر یاد رکھے، ظاہر سی بات ہے اب اسے باہر بہت زیادہ پرکشش چیزیں نظر آئے گی۔ آپ لباس اگر بے ڈھنگا سا پہنیں گے تو ہلکا پھلکا لباس بھی، کوئی باہر کوئی دبلی سی اور کوئی بھنگی لڑکی بھی اگر کوئی خوبصورت لباس پہن کے نکلے گی نا تو وہ بھی اس کو اچھی لگے گی، وہ اس کے پیچھے دوڑنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ آپ کی غلطیاں ہیں کہ جو باہر کی گندگی ہے جو اسے متوجہ کر سکتی ہے، باہر کی گندگی اگر اس کو متوجہ کر سکتی ہے تو کیا گھر کے اندر کی اچھائی اسے اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتی؟ بالکل کر سکتی ہے۔ تو لباس ایسا رکھیں، ایسا بنائیں، اس کو پوچھ کے بنائیں، اس کو معلوم کریں کہ آپ کیسا لباس پسند ہے۔ آج کل تو زمانہ ہمیں آپ کو اجازت نہیں دیتا اس بات کی کہ آپ اس طرح کریں، لیکن بہت سارے ڈریسز شرعی حدود میں رہتے ہوئے آپ کو آن لائن فوٹوز وغیرہ مل جاتے ہیں، اس میں بتائیں آپ کو کس طرح کا لباس پسند ہے، اس طرح کا جو شریعت کی حدود میں ہوتا ہو، یعنی عورت کا پورا سطر اس میں چھپتا ہو، اس طرح کا کپڑا ہو۔ تو رسم و رواج کو سامنے نہ رکھیں بلکہ اس کو سامنے رکھیں کہ یہ لباس میرے جسم کو پرکشش لگتا ہے یا نہیں، میرے جسم کو اچھا لگتا ہے یا نہیں، وہ کپڑے پہنے جو شوہر کو پسند ہو۔ ایک اور خاص بات ہے کہ خاوند کے ساتھ ہمیشہ نیک نیت بنے، مخلص ہو، نیک نیت ہو۔ اب بہت سی عورتیں ایسی بھی ہوتی ہے کہ کپڑے پہننے سے ان کے حسن میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو کو کپڑے پہنتے ہیں ان کے کپڑے میں ان کو حسن میں کپڑوں میں حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کے چہروں پہ معصومیت ہوتی ہے، ان کے چہرے پہ تقویٰ کا نور ہوتا ہے، پھر ان کا لباس جب وہ پہن لیتی ہے تو خود ہی خوبصورت نظر آنے لگتی ہے۔ کچھ ایسی ہے کہ کچھ بھی پہن لے اللہ پاک اس لباس میں اس کو خوبصورت دکھا دیتے ہیں، تو یہ تقویٰ وغیرہ۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ دل کی معصومیت سے اپنے شوہر کا دل جیتے، خاوند کا دل جیتے۔ یہ دل کی معصومیت اگر خاوند کو اچھی لگتی ہے تو جب خاوند کا دل یہ سمجھتا ہے نا کہ میری بیوی دل سے بہت معصوم ہے، انتہا درجے کی مخلص ہے، میرے بارے میں انتہا درجے کی مخلص ہے، تو اس بیوی کو ہمیشہ اپنی آنکھ کی پتلی بنا کے رکھتا ہے۔ جھوٹی عورت، کیناور عورت، دھوکہ دینے والی عورت، شوہر کو مس گائیڈ کرنے والی عورت، گمراہ کرنے والی عورت ہمیشہ اپنا گھر برباد کر بیٹھتی ہے، دنیا کا بھی نقصان، آخرت کا بھی نقصان۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو خاوند کے ساتھ کبھی جھوٹ والا معاملہ نہ کرے، دنیا بھر کے لوگوں کے سامنے جھوٹ بولے، اپنے سامنے جھوٹ بولنا، کسی کے ساتھ ایک آدھ دو 24 گھنٹے کا وقت گزارنا ہے، 2-4 دن کا وقت گزارنا ہے، اسے جھوٹ بولے آپ، وہ چلا گیا، بات ختم ہو گئی۔
لیکن وہ شخص جس کے ساتھ آپ کو پوری زندگی گزارنی ہے، اس کے ساتھ جھوٹ نہ بولا جاتا نا، اس کے ساتھ مس گائیڈنگ والا معاملہ تو نہیں ہونا چاہیے نا، اس کے ساتھ اس طرح دھوکہ دہی کا اور بے وفائی کا معاملہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دن چھپے گا، 2 دن چھپے گا، پھر تو ظاہر ہو جائے گا۔ تو جس کے ساتھ 24 گھنٹے کا واسطہ ہے اس کے ساتھ جھوٹ نہیں چلتا۔ جب خاوند کو یہ احساس ہو جائے گا میری بیوی جھوٹ بولتی ہے، پھر بیوی کا مکان خاوند کی نظروں میں گر جاتا ہے۔ اس لیے جھوٹ بولنا، خاوند کے بارے میں دل میں نفرت اور کینہ رکھنا، یہ عورت کی غلطیوں میں سے سب سے بڑی غلطی ہے۔ بلکہ جنتی نیک نیت، جتنی نیک نیت آپ ہوں گی اس کا اثر آپ کے خاوند کے دل پہ پڑے گا۔ ایک بات یاد رکھیں، ایک اصول ہے، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ کے خاوند، آپ کے دل میں اگر اپنے خاوند کی عظمت ہے تو یاد رکھیں اس کا ریفلیکٹ اور اثر الٹا یہ پڑے گا کہ آپ کے شوہر کے دل میں بھی آپ کی رفعت اور عظمت ہوگی۔ یہاں پر حضرت پیر صاحب نے ایک واقعہ نقل فرمایا کہ ایک بادشاہ تھا، اپنے وزیر کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، تو بادشاہ نے کہا اپنے وزیر کو کہ یہ جو جملہ ہے نا، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہا بادشاہ عالی پناہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں مثال سے، آپ ایک کام کریں کہ ایک دن آپ میرے ساتھ چلیں، لیکن آپ بادشاہ والا لباس نہ پہنے، ایک عام سا لباس پہنے۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ کا حکم۔ انہوں نے عام سا سادہ سا لباس پہنا، بھیس بدل لیا، بادشاہ کا حلیہ وغیرہ ہٹا دیا۔ پھر ایک دونوں نکلے کسی جگہ پر، تو اس وزیر نے بادشاہ کو پوچھا وہ جو سامنے جو بندہ آ رہا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کیا نظریہ ہے؟ تو بادشاہ نے کہا یہ ٹھیک آدمی نہیں ہے، اجول جلول سا دکھتا ہے، اس کی حیثیت تو دیکھو، یہ مطلب کچھ اس طرح کے پوزیٹیو نہیں بلکہ نیگیٹو الفاظ استعمال کیے۔ جب وہ قریب آیا تو وزیر نے اس کو پوچھا بھائی جان کیا حال ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت ہے، بیوی بچے کیسے ہیں، کیسا کاروبار چل رہا ہے؟ مزے ہیں۔ باتوں باتوں میں سیاسی بات چھیڑی، کہیں اپنے ملک کا بادشاہ کہہ رہا کہ پتہ نہیں کس بیوقوف نے اس کو بادشاہ بنا دیا، وہ بنانے والا بھی بیوقوف، خود بھی بیوقوف، اور کچھ ڈھنگ نہیں ہے، کیا حکومت چل رہی ہے، کیا کچھ نہیں۔ بادشاہ کو بتا، پھر آگے نکل گئے، بادشاہ کو بتا جو سوچ آپ کے دل میں تھی وہ اس کے دل پہ ریفلیکٹ ہوئی۔ کچھ آگے نکلے، ایک اور شخص سے ملاقات ہوئی تو اس سے بھی ہیلو ہائی ہوئی، بات چیت ہوئی۔ پھر کہا کہ اس ملک کا بادشاہ کے بارے میں آپ کا کیا نظر ہے؟ کہ بہت اعلیٰ آدمی ہے، ایک آدمی ہے، کیا خوبصورت نظام چلا رکھا ہے، ہر کوئی کی فکر کرتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ہر کوئی ان کی اس حکومت میں خوش ہے۔ نہیں، پہلے بادشاہ کو پوچھا اس کے بارے میں، پہلے بادشاہ کو پوچھا، بادشاہ نے کہا دیکھو، بادشاہ کو کہا دیکھو وہ سامنے جو بندہ بیٹھا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کہا بڑا اچھا نوجوان ہے، سلیقے من لگتا ہے، اس طرح کے پازیٹیو الفاظ اس نے استعمال کیے۔ تو جب اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے ریفلیکٹ میں اور سامنے پھر یہ الفاظ استعمال کیے کہ بادشاہ بڑا اعلیٰ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جس کے بارے میں جو خیال اور جو چیز رکھیں گے اپنے دل میں، اس کا اثر، اس کا ریفلیکٹ بھی اس کے قلب پہ پڑے گا، تو پھر وہ خود بخود آپ کے بارے میں بھی اس کی عظمت، آپ کے بارے میں بھی اس کے دل میں آپ کی عظمت پیدا ہو جائے گی۔ اگر بعض مرتبہ ایسا ہو کہ آپ کے شوہر میں واقعی میں کچھ غلطیاں ہوں، تب بھی آپ اس کو اگنور کریں، اپنے دل میں خاوند کے بارے میں ہمیشہ محبت رکھیں، بلکہ خاوند کی کوتاہی بھی ہو، غلطیاں بھی ہو، بدکاری کرنے میں پڑنے والا بھی ہو، تو آپ کا خاوند ہے نا وہ، آپ اس کے عیبوں کو جاننے کے باوجود اس سے محبت کریں۔ وہ آپ کی زندگی کا ساتھی ہے، دوستوں نے، ماحول نے، حالات نے اس کو بگاڑ دیا، اب آپ کی محبت اس کو نیکی کی طرف لے آئے گی، اور آپ کے جھگڑے اس کو برا اور زیادہ برا بنا دیں گی۔ تو عیبوں کو جانتے ہوئے بھی درگزر سے کام لینا، یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ میرے اندر کتنے عیب ہے، آپ کے اندر کتنے عیب ہے، دنیا بھر میں کتنے عیب ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ صبح شام کھانا کھلاتا ہے، نیند دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ تو ساری غلطیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں درگزر فرماتے ہیں، تو یہ اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی، اللہ کے جو اخلاق ہے اس کو اختیار کرو، تو درگزر کرے اور اس کے ساتھ وہی محبت والا معاملہ کرے، جب گھر پہ آئے بے پناہ محبت کرے،
سب آپ کو معلوم ہے کسی کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ اس کے ساتھ، لیکن ہو نہیں سکتا کہ آپ کی محبت کے سامنے اس کا دل پگھل کے موم نہ ہو جائے۔ ایک دن وہ ہوگا کہ وہ آپ سے اتنی محبت کرے گا اور آپ کو اتنا احسان مانے گا کہ دیکھو پیاری تم تھی، آپ نے مجھے جہنم کے گڑھے سے نکالا۔ یہ بات ہے۔ ابھی 2 دن 4 پہلے میں اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے ایک عجیب بات سنائی کہ ہمارے رشتے میں ایک لڑکا اور لڑکی، ان کی نئی نئی شادی ہوئی، ایک آدھ مہینہ گزرا تھا کہ اچانک پولیس آئی اور لڑکی کو لے گئی اٹھا کے۔ لڑکے پہ الزام تھا مرڈر کا۔ اب وہ لڑکا 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال کرتے کرتے 9 سال جیل میں گزر گئے۔ اب اس بچی کے ماں باپ نے بھی اس کو سمجھایا، اس کے سسرال والوں نے بھی اس کو سمجھایا کہ بیٹا آپ دوسری شادی کر لو، اس سے ہم طلاق لکھوا لیتے ہیں۔ آپ کا شوہر تو نعوذ باللہ ایک قاتل ہے، آپ کے شوہر پہ تو یہ الزام آیا ہے، لوگ آپ کو کیا کہیں گے، آپ کے شوہر نے تو ایسا کام کیا، حالانکہ کچھ کیا نہیں تھا، سب جھوٹا الزام تھا، لیکن اس وقت ماحول اس طرح کا بنا ہوا ہوتا۔ اس لڑکی پہ قربان جائیے، اس نے کہا کچھ نہیں، زندگی بھر میں اس کے انتظار میں بیٹھوں گی۔ ہائے ہائے، کتنی جگر کی بات ہے، کتنی ہمت کی بات ہے۔ کہا 9 سال تو کیا، میں زندگی بھر اس کے انتظار میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، میں کسی سے شادی نہیں کر سکتی۔ شادی کے بعد 1 مہینہ گزارنے کے بعد 9 سال بغیر شادی کے ہی سمجھو، میاں تو جیل میں ہے، اور وہ بھی اس طرح کے الزام کے ساتھ جینا، کتنی بڑی جگر کی بات ہے۔ سوچیے وہ شوہر جب اس کے لیے واپس آیا ہوگا تو کتنی محبت اس کے لیے پیدا ہوئی ہوگی۔ تو یہ چیزیں ہیں، اس کا ایکسیپٹ کریں، آپ اس کو آپ سمجھے، لکھ لے اپنی دل کی تختی کے اوپر۔ ایک اور بات جو بہت خاص کر کے جھگڑے کا سبب بنتی ہے، وہ ہے باہر گھومنے کی عادت۔ عام طور پہ مرد عورتوں کو گھومنے کی یہ عادت ڈالتے ہیں، اور کئی مرتبہ یہ عادت اپنے ماں باپ کے گھر سے لگی رہتی ہے، ہر سنڈے کو گھومنے، ہر سنڈے کو پکچر دیکھنے۔ کیا مصیبت ہے! تو باہر گھومنا ازدواجی زندگی کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ بات لکھ لیے آپ، باہر گھومنا ازدواجی زندگی کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے، بچنا چاہیے اس سے۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، عورت جب باہر نکلتی ہے تو شیطان تاک جھاگ کے لیے بندوں کو لگا لیتا ہے، اس کے سامنے تاک جھاگ کرتے ہیں۔ اب اس میں سے کسی کو اس پہ نظر پڑ گئی اور اچھی لگنے لگی، اب وہ کانٹیکٹ میں لگنے کی کوشش کر رہا ہے، یا اس کا برعکس سے ہوا، کسی اور لڑکی پہ، کسی اور کی عورت پہ آپ کے میاں کی نظر لگ گئی، اب پھر وہاں سے افیئر شروع ہونے کا خطرہ ہے۔ تو بہت زیادہ خطرے ہیں اس کے اندر۔ جانا ہی ہے گھومنے پھرنے کے لیے تو پھر ایسی جگہ اختیار کرو جہاں لوگ کم ہو، کم جاتے ہو، اور کیا کہتے ہیں، پارک والا جگہ ہو، یہ ٹھیک ہے۔ مگر گھر کے بجائے چلو پیزا ہٹ کھانا کھا کے آتے ہیں، اچھا بھائی آج ہم جا کر KFC پہ کھانا کھاتے ہیں، یہ جو مصیبت اور زندگی کی ترتیب جو ہے نا، یہ بہت زیادہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ یا تو شیطان بیوی کو کسی گناہ میں پھنسانے کے کامیاب ہو جائے گا، یا خاوند کو کسی گناہ میں پھنسانے کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے پبلک مقامات میں گھومنے کی عادت ڈالنا یہ عام طور پہ جھگڑوں کا باعث بنتا ہے۔ یاد رکھیں، اچھی زندگی گزارنے کے لیے اگر خاوند کو گھر میں ہی چولہا گرم مل جائے، اعلیٰ اعلیٰ کھانا آپ گھر میں پکا کے دے، گرم گرم دل مل جائے، تو اس کے سوا اس کو اور کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب تو بہت آسان ہے، یوٹیوب پہ ایک سے ایک کھانے کی ریسیپیاں موجود ہیں، اس میں سے دیکھ کے آپ کوشش کریں، ہر دن کچھ الگ بنانے کی کوشش کریں۔ آپ کو کرنا کیا ہے، وہ آپ کے لیے تن توڑ رہا ہے، آپ کے لیے خون پسینہ ایک کر رہا ہے، تو آپ اس کا دل بھی جیتنے کی کوشش کریں نا۔ ایک خاص بات ہے کہ یہ بھی جھگڑے کا باعث ہوا کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ خاوند چاہتا ہے کہ بیوی سے ملاقات کرے، لیکن اب یہاں سے
बीवी साहिबा उस बहाने खत्म ही नहीं होते, ये हो रहा है वो हो रहा है, ये चीज झगड़े का सबब बनती है। खाविन गुस्से में हो तो उसकी अक्लमंदी है कि डील कर ले। खाविन पर जब शहवत का भूत सवार होता है, उस वक्त उसको उसके भूत को उतारना चाहिए। आप अगर नहीं उतारेंगे, मर्द की खासियत है, फिर और कहीं जगह तलाश करेगा वो। तो शरीयत ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर औरत ऊंट पर सवार है, अगर औरत ऊंट पर सवार है और खाविन इशारा करे कि नीचे उतर, मुझे आपकी जरूरत है, तो उसको ऊंट से नीचे उतरना चाहिए और उसकी जरूरत पूरी करना चाहिए। रसूलुल्लाह ने तो यहाँ तक फरमाया है कि जो औरत चूल्हे पे रोटी पका रही है, रोटी चूल्हे पे रखी हुई है, और उस वक्त उसका शौहर बोले कि आ जाओ, मुझे ज़रूरत है आपकी, तो चूल्हा ऐसे ही जलता छोड़े, रोटी ऐसे ही जलती छोड़े और खाविन की तरफ मुतवज्जे हो जाए। आप खाना पका रही है, खाना पकाने के दरमियान आप नमाज पढ़ रही है, चावल रखे हैं, दूध रखा है, रोटी रखी है, आप नमाज पढ़ रही है। अगर आपको दूध के उबलने का टेंशन, दूध उबल जाएगा या खाना जल जाएगा, तो नमाज तोड़ने की इजाज़त है, नमाज तोड़ने की इजाज़त है। लेकिन अगर शौहर आपको बुलाए तो खाना जलने दो, रोटी जलने दो, उसकी तरफ मुतवज्जे होने के लिए कहा गया। कोई तो वजह होगी, कुछ चीजें ऐसी है फितरी है वो नहीं हटती है, कुछ चीजें ऐसी है फितरी है वो नहीं हटती है, उसके लिए हमको झुकना पड़ता है। अल्लाह पाक ने नाक यहाँ रखा है, अगर कोई उठा के यहाँ लगाना चाहे तो लगेगा, जाहिर सी बात है। तो शहवत का भूत सवार होना मर्द के लिए एक फितरी है। फिर अगर आप उसको इग्नोर कर जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह है। हज़रत नबी के साथ में यहाँ तक फरमाया कि जो औरत अपनी बीवी को खुश न करे और इसका शौहर नाराज हो, उसी हाल में वो रात भर सो जाए, तो पूरी रात उस औरत के लिए फरिश्ते लानत करते हैं, दुनिया भर की मखलूकात उसके लिए लानत करती है। ऐसे नहीं कहा, ये बहुत बड़े फितनों का सद्देबाब है। इस रात को आप कभी भी कुछ मिसमैच हो जाए, आप उसको मनाए बगैर न सोए। एक खास बात और ये भी है जो झगड़े का सबब बनती है, वो ये है खाविन पे शक न करे। कि कभी ऐसा होता है कि कुछ दफ्तर के काम है, कुछ दोस्तों से मिल मिलाप हो गया, कोई दीनी तबलीग में कहीं जाना हो गया, या इस तरह का कुछ काम पेश आ गया, जिसकी वजह से खाविन घर पे देर से आया। अब एक मरतबा देर से आया, दो मरतबा देर से आया, आपके पास कोई ठुबूस भी नहीं, ठोस सबूत भी नहीं है, बस आप अपने दिमाग में सोच के उसके शक करने लगे, किसी के साथ इसका अफेयर है, किसी के साथ ही लगा हुआ है, तो ये ठीक नहीं है। एक मर्द होने के नाते बहुत ज्यादा, अब शौहर को ये पता चलेगा कि ये मेरे बारे में ऐसा की सोच रखती है, मेरे बारे में इल्ज़ाम लगती है, तो एक मर्द के होने के नाते उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और ये चीज़ उसको पसंद नहीं है। अगर वो आपको कह दे कि खुदा न खास्ता आप किसी लड़के के साथ, किसी पराये के साथ अपना रास्ता हमवार कर रही है, आप उनके साथ अफेयर रखती है, तो आपको कितना गुस्सा आएगा। तो वही बात अगर उसको कहेंगे तो उसको भी गुस्सा आएगा। उससे एहतियात करना चाहिए। ठोस शवाहिद और ठोस सबूत के बगैर इस तरह की सोच नहीं रखनी चाहिए, बल्कि आपको उससे उल्टा ये काम करना चाहिए कि घर में आए तो इतनी मोहब्बतें दीजिए, इतनी मोहब्बतें दीजिए, इतना केयर कीजिए, इतनी खैर खाई कीजिए उसके लिए, तो फिर उसका दिल बाहर लगने के बजाय घर में लगने लगे, और वो परेशान हो तो वो यहाँ अपनी परेशानी दूर करे। याद रखें, अगर आप अपने शौहर को घर से ही उठा करके नाराज और परेशान हाल भेजेंगे, जब वो ऑफिस पे जाएगा, वहां बेपर्दा सी कोई काम आम सी लड़की जो साफ सफाई करने वाली भी हो, या कोई ऑफिस में कोई ऐसी हो, पीए पीए कुछ भी हो, तो वो खाली इतना कह देगी, क्या बात है सर, आज आप परेशान नजर आते हैं, बस काम हो गया। उसको लगेगा मेरी घर वाली तो मेरे कुछ खबर लेती नहीं, यही खबर लेती है, फिर यहाँ से शुरू हो जाएगा, फिर हाँ कुछ आज तुम्हारी भाभी का कुछ मसला था, ये था वो था, फिर ये यहाँ से अपनी पट्टी बढ़ाने की शुरू करेगी कोशिश। अल्लाह पाक ने उसको आपको बनाया है इसलिए लितस्कुनु इलैहा, ताकि खाविन हजरात आपसे और मर्द हजरात औरतों से सुकून पाए। वो सुकून नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है वो सुकून किसी और जगह पे तलाश करेगा, तो इसका अहतमाम करना चाहिए। जब शौहर उठ जाए तो उसको, उठे हुए शौहर को मनाने की कोशिश करनी चाहिए।
ہو گئی غلطی ولطی شوہر کی طرف سے، غلطی ہو گئی مان لیجیے، لیکن شوہر اڑا ہوا ہے تو آپ معافی مانگ لیں، سوری بول دیں. کیا SORRY 1 2 3 4 5 حرف ہیں سوری. کون سا جگر پھٹ جاتا ہے بولنے میں، کون سی آپ کی پراپرٹی تباہ ہو جاتی ہے، کون سا آسمان ٹوٹ جاتا ہے اتنا لفظ بولنے میں. غلطی اس کی ہونے تو، لیکن آپ سوری بولنے میں کیا تکلیف ہے؟ اس کا اہتمام کرنا چاہیے. معمولی سی چیز ہوتی ہے لیکن آپ کی لائف بن جاتی ہے. یاد رکھیں اگر آپ نے ناراض ہو کے، ایک نے بیوی نے چاہا ادھر کر لیا، شوہر نے ادھر کر لیا، تو یاد رکھیں آپ سوچ لیں کہ آپ نے اپنی اپنی الگ الگ سمتوں میں زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا. یہ نہ ہونے دیں. اس موقع سے آنے سے پہلے پہلے ہی جوڑ دیں. خامخواہ کی معافی مانگ لیجئے، پیر پکڑ لیجئے کہ آپ اس طرح ناراض ہو کے سوتے نا، رات بھر نیند نہیں آتی. اب میں آپ کے لیے آئی ہوں، آپ کے بچوں کے لیے آئی ہوں. اس طرح 2 4 باتیں اگر میٹھی باتیں کر لیں، زندگی بن جاتی ہے. ضدی ہونا، خامخواہ خان کے ساتھ جھگڑا کر لینا، یہ چیز زندگی کو مشکل میں ڈال دیتی ہے. ایک اور اہم بات ہے، خاوند کو دوسروں کی نگاہوں میں وقار بڑھائے. خاوند کا دوسرے کی نگاہوں میں کبھی کبھی جھگڑے کا سبب یہ بھی بنتا ہے. خاوند بڑا برا ہوتا ہے مگر بیوی اس کی، خاوند تو برا برا ہوتا ہے چلو مان لیا، لیکن بیوی اس کا ڈنڈورا پٹتی ہے پورے بازار میں. میکے میں فون کر کے بولتی ہے امی کہ آپ نے مجھے کس مصیبت میں ڈال دیا، کہاں مجھے پھنسا دیا. سہیلی کو فون کرتی ہے میں تو مصیبت میں پڑ گئی. بچوں کے سامنے بھی باپ کی برائی کر رہی ہے، اس کے منہ کے سامنے بھی برائی کرتی ہے. جب آپ نے اس کو اس کی برائی کا اتنا ڈنڈورا پٹنا شروع کر دیا تو آپ اس کی نظر میں کہاں سے اچھی رہے گی؟ وہ تو اور برا ہو جائے گا. آپ نے ثابت کر دیا کہ برائی میں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. یاد رکھیں ہمیشہ اپنے خاوند کو دوسرے کے سامنے با عزت بنائے. خاوند آپ کا دل دکھائے، آپ کو پریشان کر دے، مگر پھر بھی آپ کی یہ عادت ہو کہ آپ کا خلق یہ ہو کہ دوسرے کے سامنے اس کو اچھا ثابت کرے، اچھا تذکرہ کرے، اس طرح بات کرے کہ دوسرے کی نظر میں خاوند کی عزت اور مقام بڑھ جائے. یہ گھر آباد کرنے کے انتہائی ضروری ہوتا ہے. یاد رکھیں وہی میں بات پہلے جو کہی نا، آپ کی یہ عادت جو ہے نا، اس کو اس برائی سے شرمندہ کر کے باز لے آئے گی. ہمارے تعلقات میں ایک صاحب تھے، ان کو نشہ کرنے کی عادت، کچھ دوائیاں پی کے نشہ کرتے ہیں، کچھ ٹیبلٹس کھا کے نشہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. تو کبھی کبھی رشتے دار ان کو ڈانٹتے ہیں، آپ ایسا کرتے ہیں یہ کرتے ہیں، تو ان کی بیوی کو قربان جائیے وہ سامنے آ جاتی ہے، آپ میرے شوہر کو کچھ بھی مت کہیں. حالانکہ خود بھی پریشان ہے بیچاری، خود بھی تکلیف میں ہے، میرے شوہر کو کہاں سے عادت لگی ہے، دعائیں کرواتی ہے سب سے، لیکن اس کو شوہر کو کوئی تو بولے، کوئی تو کچھ کہے. وہ بالکل، کئی لوگوں نے تو یہی بھی کہا کہ ان کی بیوی ہے نا، وہی ان کو شوہر کو بگڑنے سے باز نہیں آنے دیتی ہے. ان کی بیوی کی وجہ سے وہ زیادہ پیتے ہیں دوائیاں وغیرہ. تو دیکھو بیوی، اس کو سب معلوم ہے کہ میرا شوہر یہ، وہ کہتے ہیں کچھ بھی ہو جیسے بھی ہو، یہ پیتے ہیں وہ پیتے ہیں لیکن میرے شوہر ہے. کماتا بھی نہیں بیچارہ، میرے شوہر ہے بس. بلکہ بیوی کے پاس جو کچھ پیسے یہاں وہاں سے آتے ہیں اسی سے گھر چلتا ہے، لیکن میرے شوہر ہے بس، اس کا دامن چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہیں، اس کا اہتمام کرے. اللہ پاک ہماری زندگی کو خوشگوار بنا دیں. ایک اور خاص بڑی غلطی ہے، وہ یہ کہ خاوند کو شوہر کو کوئی فیصلہ کن جگہ پہ لا کے کھڑا نہ کر دے. آج مرتبہ ایسا ماحول ہم بنا دیتے ہیں، لڑکیاں متن ہماری نویلی دلہن ہے، کچھ گھر میں تربیت تو ہوتی نہیں ہے، اور ماں باپ کو باتیں بتاتی ہے تو پھر ماں باپ بھی الٹی پٹی بڑھاتے ہیں، نہیں آپ ایسا کرو، یا تو میں رہوں گی گھر میں یا بہن رہے گی، یا تو گھر میں میں رہوں گی یا ماں رہے گی. کھڑا کر دیا آپ نے ایسے فیصلے پہ لانے کے لیے. اب شوہر کو فیصلہ کرنا مشکل، آج سے بھی محبت کرتا ہے، ماں سے بھی محبت کرتا ہے. اب آپ نے ایسا فیصلہ، ایسا بتنگڑ بنایا گھر کا، یا تو اس گھر میں رہوں گی یا بڑھیا رہے گی، بتاؤ کس کو رکھنا ہے، مجھے رکھو یا اس کو رکھو. یہ ایسا خطرناک ماحول ہوتا ہے شریف لڑکے کے لیے، تو بہت ہی زیادہ، کاٹو تو خون نہ نکلے. خدا پہ ایسے مقام پہ اپنے شوہر کو نہ لے جائے جہاں اس کو دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا پڑے. بہت خطرناک چیز ہے. اب ایک ہی ماں ہے،
اور ماں کا ایک ہی بیٹا ہے، اب آپ نے یہ سب بکواس کر دی کھڑی بیچ میں، تو بتائیے کہ اپنی ماں کو کیا اولڈ ہاؤس میں بیچ کے آئے گا وہ، یا سرے راہ چوراہے پہ چھوڑ کے آئے گا وہ؟ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے لیے آپ تصور کریں، اس کی بڑھیا ماں کی جگہ پر آپ ہوتی، اور وہ بڑھیا ماں اس کی آپ کی جگہ پر ہوتی، اور آپ کے ساتھ یہ فیصلہ، ارے اس کو چھوڑو، آپ ہی کا فیصلہ لے لیجئے، آپ کل اٹھ کے بڑھیا ہو جاتی، آپ کے بیٹے کی بہو آتی، وہ آپ کے ساتھ یہ فیصلہ کرتی کہ یا تو گھر میں یہ بڑھیا رہے گی یا میں رہوں گی، تو آپ کو کیسا ہوتا؟ یاد رکھے، اگر یہ معاملہ آپ کرے گی تو آپ کے ساتھ لکھ لیجئے ہونا ہے، ہونا ہے، اور ہو کے رہے گا۔ اس لیے ایسے فیصلے پہ نہ لے جائے اپنے شوہر کو، بہن رہے گی یا میں رہوں گی، یا تو میں رہوں یا یہ رہے، یہ کیا بات ہے؟ اچھانے کی بات ہے۔ بلکہ اگر آپ باہم مل جائیں گے میاں بیوی، تو پھر بوڑھی ساس آپ لوگوں کو پریشان نہیں کر سکتی، یہ بات یاد رکھیں۔ ایک خاص بات اور یہ بھی ہے کہ غیر مرد سے تنہائی میں بات نہ کرے۔ آج کے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو سارے کزنز اپنے سگے بھائی جیسے ہوتے ہیں، خالہ زاد بھائی سگا بھائی، ماموں زاد بھائی سگا بھائی، چچا زاد بھائی سگا بھائی، پڑوسی کا بیٹا سگا بھائی۔ کیا مذاق بنا رکھا ہے اسلام کا اور دین کا؟ ایسے بس اوڑھنی یہاں پڑی ہوئی ہے، سینہ کے آگے کا حصہ کھلا، مزے سے بات کر رہی ہے۔ یہ غیرت کی بات ہے؟ غیر مرد سے اس طرح بات کرنا، تنہائی میں بات کرنا، فون پہ بات کرنا، یہ عورت کی اتنی بڑی غلطی ہوتی ہے کہ اس کا نتیجہ ہمیشہ بربادی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، مرد عورت کی ہر کوتاہی برداشت کر سکتا ہے، اس کے کردار کی برائی برداشت نہیں کر سکتا، اس میں کمپرومائز نہیں کر سکتا مرد، یہ بات یاد رکھیں۔ عورت کا جو کردار ہے، اس کا جو رہنے سہنے کا جو طریقہ ہے، مرد اپنی بیوی کے ساتھ کسی اور مرد کا اٹیچ، کسی اور مرد کا انوالومنٹ کسی بھی حال میں برداشت نہیں کر سکتا۔ یا تو وہ آپ کو، یا تو وہ اس لڑکی کو کل کر دے گا، اس لڑکے کو کل کر دے گا، اگر بہت زیادہ غیرت مند ہے تو۔ آپ کو یاد ہوگا تو بیچ میں ہندوستان میں یہ قانون آیا تھا کہ میاں بیوی اگر ہے، اگر شوہر کسی الگ لڑکی سے، مطلب باہر ہی کسی الگ لڑکی سے افیئر کرتا ہے، تو اس کی بیوی کو حق نہیں کہ کچھ بول سکے۔ اسی طرح اگر یہ لڑکی، یہ بیوی اس کی کسی پرائے مرد سے افیئر میں ہے، تو اس کو حق نہیں کہ کچھ بول سکے۔ یہ قانون ابھی آیا تھا، حالانکہ بالکل خلاف قانون ہے، یہ خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے، فطرت کے بھی خلاف ہے۔ یہ قانون ابھی آیا تھا، اور تمل ناڈو اور اس علاقے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک مرد نے اپنی بیوی کا سر الگ کر کے بھرے بازار اس سر کو لے کے پولیس چوکی میں گیا۔ کیا مسئلہ تھا؟ اس کی بیوی کسی اور کے ساتھ افیئر میں تھی، اور اس نے یہی بات کی کہ آپ کو حق نہیں ہے، میں کچھ بھی کروں، میں آپ کو بھی وقت دیتی ہوں، آپ کو جو چیز چاہیے وہ میں آپ کو دیتی ہوں، مجھے اس کے ساتھ محبت ہے، اب کیا کروں؟ کر دیے۔ غیرت ہے اسلام، تو اسلام غیر کے اندر بھی غیرت ہے۔ تو یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے ایک لڑکی کی، ایک عورت کی، کہ اپنے مرد کے ساتھ علاوہ کسی پرائے مرد سے تنہائی میں بات کرے۔ تنہائی میں کیا، اس کے سامنے ہی بات کرے تو بھی بہت بیکار چیز ہے یہ۔ تو آپ نے دیکھا نہیں کہ کتنی خوبصورت لڑکیوں کو طلاقیں ہو جاتی ہے، ان کا سبب یہی ہے، مصیبت بنتی ہے کہ کسی کا فون آ رہا ہے، کسی کا میسج آ رہا ہے، کسی سے بات ہو رہی ہے، خاوند کو ذرا اس کو پتہ چلا، بس یہ چیز میاں بیوی کے درمیان فاصلے پیدا کر جاتی ہے۔ ایک مرتبہ نفرت ہو جاتی ہے نا کسی مرد کے دل میں، تو یہ مرد کا دل سخت ہے، تو اس کے دل میں رہنے والی چیزیں بھی بہت سختی کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے۔ یاد رکھے اس بات کو، پھر وہ آپ کا حسن سامنے کچھ بھی نہیں ہے، سب بیکار ہے۔ ہمارا ایک ساتھی تھا، اس کی اچھی خاصی شادی ہو گئی ماشاءاللہ، اس کے 2 بیٹے تھے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہوا، تو لڑکی کے ماں باپ نے زبردستی اس کے ساتھ طلاق کا معاملہ کیا، اور طلاق لیا اس کے پاس سے زبردستی۔ تو اس کو عورت ذات سے اتنی نفرت ہو گئی کہ آپ دنیا بھر کی حسین لڑکیوں کو سامنے رکھ دو، وہ شادی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، کہا مجھے بس عورتوں سے ہی نفرت ہو گئی ہے۔ حالانکہ کہا جاتا ہے کہ مرد و عورتوں کا رسیا ہوتا ہے، مرد و عورت کے پیچھے بھاگتا ہے، لیکن یہ بھی کیفیت ہوتی ہے۔ کتنی مشکل سے خدا 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 کر کے پھر اس کا نکاح کروایا، کتنا ٹائم لگ گیا اس کو حال پہ لاتے ہوئے۔ یہ سب چیزیں ہیں، اس کا اہتمام کریں۔
خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے، بہت خاص بات ہے۔ اس لیے خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے بغیر کوئی کام بھی نہ کیا کرے، اور خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلا کرے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی کام بھی نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے، جب تک لوٹ کر نہیں آتی، اللہ کے فرشتے اس عورت پر لعنت برساتے رہتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دور، اللہ کی رحمت سے دور، اللہ کی رحمت سے دور۔ ایک اور حدیث میں ہے، عورت کا خاوند اگر کسی جائز بات پر ناراض ہو اور عورت اس کی پرواہ بھی نہیں کرتی، اس کا خیال بھی نہیں کرتی، جب تک مرد ناراض ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول نہیں فرماتے۔ تو حقیقت حال سمجھ کر دینی زندگی گزارے تو انشاءاللہ یہ جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے۔ یہ باتیں تو وہ تھی جو عام طور پر عورتوں میں جو کوتاہیاں ہو جاتی ہے، جن پر میاں اور بیوی کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں۔ بلا اجازت کا کام کرنا یا بغیر اجازت گھر سے جانا، یہ بڑی غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے۔ اپنے شوہر کو پوچھ لیا کرے، اس سے آپ کا اعتماد بھی بڑھتا ہے، شوہر کا اعتماد بھی بڑھتا ہے کہ یہ مجھ سے کام کیے بغیر، مجھے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ ایک حدیث میں واقعہ آیا ہے، اس واقعے کو بیان کر کے آج کی بات کو، آج کا ٹاپک یہیں ختم کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک میاں بیوی اوپر کی منزل میں رہتے تھے، نیچے کی منزل پر بیوی کے ماں باپ رہتے تھے۔ خاوند کے سفر پہ گیا اور اس نے بیوی کو کہہ دیا، دیکھو تمہارے پاس ضرورت کی ہر چیز ہے، تمہیں نیچے نہیں اترنا۔ چنانچہ خاوند کہہ کے چلا گیا۔ اللہ کے شان دیکھے، والد صاحب بیمار ہو گئے۔ وہ صحابیہ عورت سمجھتی تھی کہ خاوند کی اجازت کے بغیر خاوند کی اجازت کی شریعت میں کتنی اہمیت ہے، وہ عورت سمجھتی تھی۔ اب یہ نہیں کہ اس نے سنا والد بیمار نیچے آگے، نہیں، اس نے اپنے خاوند کی بات کی قدر کی اور نبی کے کی خدمت میں پیغام بھجوایا کہ میرے خاوند نے مجھے گھر سے نکلنے کے منع کر دیا تھا۔ اس سے رابطہ بھی ممکن نہیں تھا کہ اس زمانے میں کوئی فون کر کے پوچھ لے میرے ابا بیمار ہے کہ میں نیچے آؤں گے نہیں۔ تو اے اللہ کے نبی، اب مجھے نیچے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، آپ کے خاوند چونکہ آپ کو منع کر دیا ہے تو آپ نیچے نہ آئیں۔ اب ذرا غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود وہی بات فرما رہے ہیں کہ آپ کے خاوند کی اجازت کے بغیر نیچے مت آئیں۔ چنانچہ وہ نیچے نہیں آئی۔ اللہ کی شان، ان کے والد کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ جب والد کی وفات ہوئی تو اس صحابیہ نے پھر پیغام بھجوایا کہ اللہ کے نبی، کیا میں اپنے باپ کا چہرہ آخری مرتبہ دیکھنا چاہتی ہوں، دیکھ سکتی ہوں؟ میرے والد دنیا سے چلے گئے، میرے لیے کتنا بڑا صدمہ ہے۔ حضور نے فرمایا، تمہارے شوہر نے تمہیں روک دیا تھا، اس لیے تم اوپر ہی رہو، اور اپنے والد کا چہرہ دیکھنے کے لیے نیچے آنا ضروری نہیں۔ وہ صحابیہ اوپر ہی رہی، سوچے اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی، اتنا صدمہ اس کے دل پہ ہوا ہوگا۔ اس کے والد کا جنازہ پڑھا گیا، اس کو دفن کیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیٹی کی طرف پیغام پہنچایا، اللہ رب العزت نے تمہارا اپنے خاوند کے لحاظ کرنے کی وجہ سے تمہارے باپ کے سب گناہ کو معاف فرما دیا۔ بڑی بات ہے، اس بچی نے اپنے شوہر کی بات کو رکھا، اس بات کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کے ابا کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو معلوم ہوا کہ آپ اپنے گھر میں جو کام بھی کرے، خاوند سے اجازت لے لیں۔ ہاں، تو خاوند کو بھی کیا پابندیاں لگانی چاہیے اور کیا پابندیاں نہیں لگانی چاہیے، خاوند کے موضوع میں انشاءاللہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ یہ تھی کچھ خاص باتیں جو ایک عورت کو اپنانی چاہیے، اور جن باتوں سے بچنا چاہیے اس سے بچنا چاہیے، تاکہ اس کی میرج لائف بالکل سکسیسفل اور جنت کا نمونہ بنے۔ مجھے امید ہے باتیں سمجھ میں آئی ہوگی۔ جو بہنیں شروع میں نہیں جڑ پائی، میں ان سے معذرت چاہتا ہوں۔ میں ایک ایسی جگہ پر تھا جہاں سے مجھے جلدی پہنچنا ممکن نہیں تھا، اس لیے کلاس کو تھوڑا ڈیلے کیا۔
تو میری ان سے ریکویسٹ ہے، بہت اہم سبق تھا آج کا، تو یہ سبق جب ہو جائے تو آپ کو لنک اس میں مل جائے گی، آپ اس میں سے بھی سن سکتے ہیں۔ جہاں سے رہ گیا ہو برائے کرم اللہ کے لیے اس کو سن لے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اب انشاءاللہ اگلے سنیچر اور اتوار کو پھر گھر جنت کیسے بنے کے عنوان سے جو ٹاپک ہے اس پہ ہم پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔